نارملی لوگ پوچھتے ہیں کہ آئی سی ایم اے اور سی اے میں کیا فرق ہے. دیکھیں آئی سی ایم اے جو ہے وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ یا خالی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کہہ سکتے ہیں، جبکہ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. جو مین ڈفرینس ہے اس میں نا، وہ جو مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتا ہے. فیوچر جو پلاننگ ہے وہ اس کا جو ماسٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ پاسٹ ایونٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ جو کام کیے ہیں مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ نے وہ ٹھیک کیے ہیں یا نہیں کیے. پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اور مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ میں جو ڈفرینس ہے، جو مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی انڈسٹری کو اس کی کاسٹ کم کرنا، اس کا پروفٹ بڑھانا. جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کمپنی کو، اس کمپنی کے آڈٹس کو دیکھنا، اس کے انٹرنل کنٹرولز کو دیکھنا، اس میں ایسے چیک لگانا کہ بیچ میں فراڈ کے اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بڑے فراڈ کم ہو. تو یہ ڈفرینس آ گیا. اس کے علاوہ قانونی طور پہ ڈفرینس جو ہے، جو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے وہ قانونی طور پہ کاسٹ آڈٹ کر سکتا ہے، ٹیکس آڈٹ کر سکتا ہے، لیکن فائنینشیل آڈٹ کسی ایک سمال حد تک اس کے پاس الاؤڈ ہے. ادروائز جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ آڈٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ کاسٹ آڈٹ بھی کر سکتا ہے، وہ ٹیکس آڈٹ بھی کر سکتا ہے، وہ فلی اتھرائز ہے فائنینشیل آڈٹ کرے، وہ لسٹڈ کمپنیز کا کرے، ملٹی نیشنل کا کرے. تو قانونی طور پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس پاور زیادہ ہیں. باقی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو دونوں سیم پروفیشن میں ہیں. کبھی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کے انڈر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سی ایس کے اندر آئی سی ایم ایس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے میرا اوپینین یہ ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ان کی جو لائف ہے وہ ڈسپائٹ بزی ہوتی ہے لیکن زیادہ ارن کرتے ہیں، وہ لگژری لائف گزار سکتے ہیں وہ لوگ. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ٹف سرٹیفکیشن ہے، یعنی دنیا میں جو سب سے ٹف سرٹیفکیشن ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے. جو مینجمنٹ اکاؤنٹنسی ہے وہ بھی مشکل ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو اے سی سی اے تو مشکل ہے، ایم بی اے کافی مشکل ہے، لیکن سی اے کے حساب سے وہ آسان ہے. تو آپ خود کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کو جیسے بہتر لگے آپ اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جاب کرنی ہے، سرکاری نوکری کرنی ہے تو پھر آپ آئی سی ایم میں کریں، پرائیویٹ جاب کرنی ہے پھر بھی آئی سی ایم میں کریں. اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ کام کرنا ہے بڑے پیمانے پہ پھر آپ کو سی اے کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.